شہنشاہ نبوت، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اس شہر کے عالم دین، نوجوان عالم دین سیف اللہ مدنی صاحب بیان فرما رہے تھے ادب مصطفیٰ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب والوں میں بنائے، اور بہت اچھا علمی گفتگو ہو رہی تھی۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر اللہ کا شکر ہے، اور پھر ادب والوں میں ہی رکھے، اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کیونکہ ابلیس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایمان چھین کر لے جائے، تو پھر وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کے، بعض اوقات ایسا نہیں کہ انسان کفر کر دیتا ہے، اس کے عقائد، اس کے نظریات غلط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا، ہم تمہارے ولی ہیں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ پہلے تو ہمیں ولی کا مطلب دیکھنا ہے کہ ولی کا مطلب کیا ہے۔ ولی دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قریب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر ہم ولی کا معنی کریں دوست، تو ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر معنی کریں مددگار، تو ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر معنی کریں ہم اس کا قریب، تو ہم تمہارے قریب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تو مفسرین کرام نے اس کی دو تفاسیر بیان فرمائی۔ ایک میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ ہم تمہارے قریب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو زیادہ تر مفسرین نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہے کہ فرشتے دنیا میں بھی قریب ہیں اور آخرت میں بھی قریب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے ہیں نوری مخلوق۔ فرمایا ہم تمہارے دنیا میں بھی قریب اور آخرت میں بھی قریب، اور یہ ہے نوری مخلوق۔ تو جو نوری مخلوق ہے اس کے لیے دوری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دوری اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اگر بیت المعمور پہ ہے تب بھی قریب ہے، اگر وہ حاملین عرش ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں تب بھی قریب ہیں، وہ اگر کرسی کے گرد والے فرشتے ہیں تب بھی قریب ہیں، وہ سدرہ والے فرشتے ہیں یعنی جبرائیل امین ہیں تب بھی قریب ہیں، کیونکہ نوریوں کے نزدیک دوری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے تب بھی قریب ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھیے، جہاں پہ بھی موجود ہو، جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے 2 منٹ میں، 2 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے، فوراً قبض ہو جاتی ہے، قریب ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے جو نوری ہیں، اور جن کے صدقے میں یہ سب بنے، جن کے نور سے ان فرشتوں کو بنایا گیا، پوری کائنات کو بنایا گیا، وہ مصطفیٰ بھی کہیں پہ ہو قریب ہے۔ آپ دیکھیے، جبرائیل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے خود پوچھا، ان سے کہلوایا، اے جبرائیل ذرا اپنی تیز رفتاری تو بتائیے، کتنی تیزی ہے آپ کے اندر؟
آپ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ نوری فرشتہ ہے، نوریوں کا سردار ہے. کہنے لگے کہ میری رفتار کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، رسی کے ذریعے لٹکایا گیا، آدھے کنویں میں پہنچے تھے، رسی کو توڑ دیا گیا، مجھے حکم ہوا کہ یوسف کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. میں ابھی سدرہ پہ بیٹھا ہوں، لیکن یوسف زمین پر نہیں پہنچے تھے، میں نے پر نیچے پہلے بچھا دیے. اللہ اکبر. یہ تیز رفتاری ہے. فرمایا عرض کی. دوسرا، جب ابراہیم علیہ السلام نے خنجر رکھ دیا گردن پہ، چھری رکھ دی اور تکبیر پڑھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے اسماعیل کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. فرمایا چھری بعد میں چلی، میں نے دمبا پہلے پیش کر دیا. اللہ اکبر. یہ تیز رفتاری ہے. اور عرض کی یا رسول اللہ، جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے دندان مبارک سے نکلنے والا خون اگر نیچے گر جاتا تب بھی تو بے ادبی تھی. میں نے خون کو نیچے نہیں گرنے دیا، میں نے پہلے جا کے لے لیا. سبحان اللہ. یہ نوریوں کا سردار ہے. اس کی رفتار کا عالم دیکھیے. پلک جھپکنے میں یوسف کو بھی بچا لیتا ہے، پلک جھپکنے میں جا کے خنجر سے اسماعیل کو بھی آزاد کرا دیتا ہے، پلک جھپکنے میں خون مصطفیٰ کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتا. یہ نوریوں کا سردار ہے، پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے. یہ وہ خادم ہے کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. تو یہ مصطفیٰ کا حال ہے. یہ خادم کے نور کا عالم ہے، اس کی تیز رفتاری ہے. تو پھر بتائیے جو ان کا سردار ہوگا اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے نور کا عالم کیا ہوگا. دیکھیے قرآن مجید کا واقعہ ہے کہ جو خادم ہوتے ہیں بعض اوقات جو بڑا کسی بڑی شخصیت کا خادم ہوگا اس کی طاقت بھی ویسے ہی ہوگی. حضرت آصف بن برقیہ کو دیکھیے، جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت کو لانا ہے، بلقیس کے تخت، کیا فرمایا؟ فرمایا پلک جھپکنے میں لا کے دوں گا. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے میں. جنات نے بھی اپنی خدمات پیش کی کہ اتنی دیر لگے گی. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ذرا دنیا کا نقشہ تو دکھائیے مجھے کہ وہ ہے کہاں پہ، لانا کس چیز پہ ہے، لینا کیسے ہے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قال آصف، آصف نے یہ کہا نہیں، قال، اس نے کہا من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کس نے کہا؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نام کا تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا جب کام کا پتہ چلے گا، جب کمال کا پتہ چلے گا، جب عظمت کا پتہ چلے گا، جب فضیلت کا پتہ چلے گا، جب بزرگی کا پتہ چلے گا. نام کا تو ویسے معلوم ہو جائے گا، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. ہم اس کی صفات بتاتے ہیں، ہم اس کی خوبی بتاتے ہیں. ان کی خوبی کیا تھی؟ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے پلک جھپکنے میں تخت کو اللہ حاضر کیا. اس نے نہیں پوچھا کہ تخت رکھا کہاں ہے، اس نے نہیں پوچھا کہ تخت کو لانا کیسے ہے، اس نے نہیں پوچھا تخت لانا کہاں پہ ہے، کس طریقے سے لانا ہے، مجھے ذرا دنیا کا نقشہ دکھائیے. نہیں، اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کتاب کا تھوڑا سا بھی علم عطا فرما دیتا ہے وہ شخصیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پڑھے ہیں، جن کو کتاب کا تھوڑا علم دیا گیا ہے. وہ کائنات میں جس چیز کو تبدیل کرنا چاہے تبدیل کر سکتا ہے. ادھر کی چیز ادھر کر دے، ادھر کی چیز ادھر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کتاب کا تھوڑا علم ہے، سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے، سلیمان علیہ السلام سے پڑھا ہے، تو یہ اس کے مرتبے کا عالم ہے. کائنات کی جس چیز کو جدھر کرنا چاہے کر سکتا ہے. جس نے سلیمان سے پڑھا ہو تو جس نے خود رحمان سے پڑھا ہو، سبحان اللہ، بلکہ پورا پڑھا ہو، تو پھر اس مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو چاند کو ٹکڑے ہونا پڑے گا. جب وہ ہاتھ اٹھائے گا ڈوبے سورج کو پلٹنا پڑے گا. جب وہ اشارہ کرے گا تو درختوں کو حاضر ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. حق شہریار یا علی.
فرمایا جس کے پاس کچھ علم تھا کتاب کا، یہ اس کی طاقت تھی کہ پلک جھپکنے میں اللہ حاضر کیا. اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے آخر میں بھیجا. تھی خبریں سب تمہاری، تم مؤخر مبتدا ہو. تھی اذانیں سب تمہاری، تم اذاں کا مدعا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو. کہ جتنے انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے آئے کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں، بے شک آخر میں میرے آقا تشریف لائے. اور پھر آپ کو رب نے وہ کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے. جتنی بھی کتابیں پہلے ان کے احکامات منسوخ، اب وہ کتاب کامل کتاب آ گئی جس نے منسوخ نہیں ہونا، قیامت تک قائم رہنا ہے. سبحان اللہ. تو وہ کتابیں جو منسوخ ہو چکی ان کو کوئی اگر پڑھے اور تھوڑا علم حاصل کر لے، اس کی قوت آپ نے سماعت فرمائی کہ کائنات میں جس چیز کو جدھر کرنا چاہے رب نے اسے اختیار دیا ہے. تو جو کتاب منسوخ ہونے والی نہیں ہے، پڑھانے والا بھی رب رحمان ہے اور پڑھنے والے بھی مصطفیٰ. پورا جس نے پڑھا ہے تو پھر اس مصطفیٰ کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان ان اللہ. کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا. اور یاد رکھیں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے. آپ نے ایک روایت نقل کی، فرمایا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اس سے پہلے توریت دیکھ لیجئے، زبور دیکھ لیجئے، انجیل دیکھ لیجئے، جتنی کتابیں، جتنے صحائف ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عربی زبان میں نازل فرماتا تھا کیونکہ اللہ کا کلام ہے. آگے اس دور کے نبی اس عربی کو اپنی زبان میں کنورٹ کر کے اپنی قوم کو پیش کرتے تھے. اب دیکھیے یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا کمال ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آنکھیں جیسے آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے نہیں دیکھتی، جیسے ظاہر دیکھتی ہیں ویسے باطن نہیں دیکھتی، جیسے دیوار کے اس پار دیکھتی ہیں ویسے دیوار کے اس پار نہیں دیکھتی. پر مصطفیٰ کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جیسے آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے دیکھتی ہیں، جیسے ظاہر دیکھتی ہیں ویسے باطن دیکھتی ہیں، جیسے دیوار کے اس پار دیکھتی ہیں. تم دیوار کی کیا بات کرتے ہو، تو قیامت کی دیوار کے پیچھے کی بھی خبر دیتی ہیں. ابو بکر فی جنہ، عمر فی جنہ، عثمان فی جنہ، علی فی جنہ. زمین پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو قیامت کی دیوار کے پیچھے ہونے والی جو جنت ہے ان کی خوشخبریاں مصطفیٰ کی آنکھ دے رہی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا آپ دیکھیے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا. انہوں نے کہیں سے نہیں سیکھی لیکن عربی زبان پہ مہارت عطا فرما دی اور پھر ہر کتاب کو عربی میں دیا. انہوں نے پھر اپنی زبان میں کنورٹ کر کے آگے پیش کیا. بظاہر تو یہ ترجمہ ہے لیکن ترجمہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. انہوں نے آگے اس کو پیش کیا. تو جتنی بھی کتابیں آئیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کوئی عبرانی زبان میں، کوئی کس زبان میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ کلام جو رب نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوئی نا. کنورٹ جب ہوئی، ترجمہ ہوا، اگرچہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، ترجمے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بات لکھی ہے. لیکن جو قرآن مجید ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے بھی عربی زبان میں عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بھی عربی زبان میں دیا ہے. یعنی وہ کلام بھی خدا کا ہے، زبان بھی خدا کی ہے. باقی جتنی کتابیں آئیں، کلام اگر خدا کا ہے تو زبان انبیاء کی ہے. انبیاء علیہ السلام نے آگے خود عطا فرمایا ہے. لیکن قرآن مجید کلام بھی خدا کا ہے اور زبان بھی خدا کی ہے. تو جو اس کتاب کو تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا علم حاصل کریں، جو کلام تو خدا کا ہے پر زبان خدا کی نہیں ہے، اس کی قوت کا عالم آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو جو کلام بھی خدا کا ہو، زبان بھی خدا کی ہو، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا نوروں کے لیے
دوری کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ اگر سدرا پہ بیٹھے ہیں تو تب بھی قریب ہے, وہ اگر آسمانوں پہ ہیں تو تب بھی قریب ہے, وہ اگر عرش پر ہیں تو تب بھی قریب ہے, وہ کرسی اٹھائے ہوئے ہیں تو تب بھی قریب ہے, وہ یہاں پہ ہے تو تب بھی قریب ہے, وہ وہاں پہ ہے تو تب بھی قریب ہے, آسمانوں پہ ہے تو تب بھی قریب ہے. تو جبرائیل امین سدرا پہ ہونے کے باوجود بھی قریب ہو سکتے ہیں, اسرائیل علیہ السلام آسمانوں پہ ہونے کے باوجود بھی قریب ہو سکتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ جن کے صدقے میں ان سب کا نور بنا ہے, گنبد خضرا میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے قریب ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو وہ کہیں پہ بھی ہوں وہ بھی قریب ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر سانس لینے والے کے پاس, حدیث پاک کا مفہوم ہے, 2 مرتبہ ضرور حاضر ہوتے ہیں. اسی سے ہمیں سمجھ لگ گیا حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی, کہ جب جبرائیل کہیں پہ ہوں تب بھی قریب. جب آپ نے جبرائیل کو حاضر و ناظر مان لیا, اسرائیل علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان لیا, میکائیل علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان لیا, اسرافیل علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان لیا, فرشتوں کو مان لیا, تو پھر مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ اور یاد رکھیے گا ہم تو ادب والے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ حاضر ہیں. صرف علماء کرام موجود ہیں, صرف ایک جملہ بولوں گا, ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے مصطفیٰ حاضر ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور میرے آقا ہمیں ناظر ہیں. سبحان اللہ. ہم سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ ہمیں ناظر ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا میں نے آپ کو عرض کیا, فرمایا ہر سانس لینے والے کے پاس دن میں 2 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں. ہر سانس لینے والے کے پاس کتنے لوگ ہیں دیکھیے کائنات میں, ہر ایک کے پاس دن میں 2 مرتبہ ضرور حاضر ہوتے ہیں. فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تشت کی طرح کر دیا ہے. تشت سمجھتے ہیں؟ جیسے ایک تھال کو دیکھ لیں آپ, ایک ٹرے کو دیکھ لیجئے, تشت کی طرح ہے. اب تشت میں کھانا رکھا ہو تو آپ سے کتنا دور ہوگا, جب چاہے اٹھانا چاہے اٹھا کے کھا لیں. تو اسی طرح پوری کائنات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے تشت کی طرح ہے. جب چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, روح قبض کر لیتے ہیں. امریکہ میں بھی اسی وقت روح قبض ہو رہی ہے, فرانس میں بھی اسی وقت روح قبض ہو رہی ہے, برطانیہ میں بھی اسی وقت روح قبض ہو رہی ہے, رشیا میں بھی اسی وقت میں, چائنا میں بھی اسی وقت میں. وقت ایک ہے, علاقے مختلف ہیں, اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے شاید اسرائیل علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے, لیکن وہ امریکہ میں بھی حاضر ہیں, فرانس میں بھی حاضر ہیں, برطانیہ میں بھی حاضر ہیں, چائنا میں بھی حاضر ہیں. تو یہ کمال ہے اسرائیل علیہ السلام کا جو مصطفیٰ کا غلام ہے. تو پھر میرے مصطفیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر کیوں اعتراض ہے؟ اور آپ دیکھیے قبر میں بھی سوال ہوتا ہے, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل, اس نورانی چہرے والے کے بارے میں سبحان اللہ کیا کہتا تھا؟ قبر میں سوال ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا ایک بات سمجھنے والی ہے, دنیا میں جتنے بھی باطل نظریات ہیں, باطل عقیدے ہیں, وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے, آگے نہیں ہوں گے, دنیا میں ختم. اب ذرا سوچئے, دیکھیے ذرا, بھائی کوئی بھی گیا, مسلمان گیا تو رب اللہ ہے. اسی طرح بدھ مت کے چاہنے والے گئے تو انہوں نے ہوا ہے, ہندو گئے تو انہوں نے بھی تو کسی کو رب بنایا ہوا ہے, مجوسی گئے تو انہوں نے بھی کسی کو رب بنایا ہوا ہے. وہاں پہ بول دیتے کہ ہمارا رب, جب پوچھا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, بول دیتے فلاں ہے. نہیں, زبان پہ جاری ہی نہیں ہوگا, کیونکہ باطل نظریہ تھا. باطل نظریات تو عقائد دنیا میں رہ جائیں گے, نہ قبر میں جائیں گے نہ قیامت میں جائیں گے. وہاں جاری نہیں ہوگا. کیا جاری ہوگا؟ ہائی ہاتا لا ادری, ہائی ہاتا لا ادری. ہے افسوس میں نہیں جانتا, ہے افسوس میں نہیں جانتا. ارے تو نے کسی کو رب بنایا تو تھا, کسی کو مانا تو تھا, کسی کا نام لے دیتا. نہیں, باطل نظریہ تھا, دنیا میں رہ گیا, وہاں پہ جاری نہ ہوا. اسی طرح میدان محشر ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, باطل نظریات دنیا میں ختم ہو جائیں گے, کچھ کام نہ آویں گے. آپ کہیں گے وہ کیسے, یہ باتیں آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں, ساری زندگی کہتے رہے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے,
वसीले की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, डायरेक्ट रब तबारक व तआला के पास जाओ, वसीला लेकर क्या हासिल करोगे। अब ये बातिल नजरिया था। जो ही कयामत कायम हुए तो कभी आदम सफीउल्लाह के पास जा रहे हैं, कभी नूह नजीउल्लाह के पास जा रहे हैं, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जा रहे हैं, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास जा रहे हैं, कहेंगे और नबी यज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर आना रहा होगा। वहां तो काम ही वसीले से शुरू हो रहा है। पहले पहले वसीला तलाश कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा मिले जो हमें जन्नत में लेके जाए, कोई तो ऐसा मिले जो हमें रब तबारक व तआला से बख्शवाए, कोई तो ऐसा मिले जो हमारी शफाअत करवाए। चूंकि ये सारे बातिल नजरिए थे, बातिल अकीदे थे, दुनिया में खत्म हो गए, ना कब्र में काम आएंगे ना हशर में काम आएंगे। कब्र में भी अहले सुन्नत का अकीदा साबित रहेगा और हशर में भी अहले सुन्नत का अकीदा साबित रहेगा। या रसूल अल्लाह। जितने भी हैं बातिल नजरियात व अकायद वाले, अब जो ही मरेंगे ना सारे के सारे मोमिन हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे? मोमिन। अब जब आएंगे मा कुंता तकुलु फी हक्के हाज़ा रजुल, अब जरा यहां पे एक और लुत्फ की बात भी है। अबू जहल ने तो देखा, इन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, हमने नहीं देखा। शाहरुख ने आलम ने नहीं देखा, गौसे आजम ने नहीं देखा, सखी सरवर रहमतुल्लाह ने नहीं देखा। बजाय अबू जहल देखने के बावजूद भी जानता है, क्या कहेगा? हाय हाथ अलादरी, हाय हाथ अलादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। उतबा कहेगा मैं नहीं जानता, शैबा कहेगा मैं नहीं जानता। लेकिन जिसको दुनिया के अंदर गुलामी मुस्तफा मिली होगी वो वहां पर भी कहेगा ये तो अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? वजह वही जो मैंने आपको तवज्जो दिली, बातिल नजरियात व अकायद दुनिया में खत्म, खल्लास, एंड हो गया उनका। दुनिया से जाते ही अब मोमिन बनना शुरू हो गए। अब बोलेंगे नहीं नहीं ये तो अल्लाह के रसूल है, लेकिन अब यहां का मानना कोई काम नहीं आएगा। हाय हाथ अलादरी, हाय हाथ अलादरी की अजमत को तब माने, फरमाया तब भी कोई काम नहीं आएगा। अब देखिए, तालिब इल्म कमरा इम्तिहान में हो, कमरा इम्तिहान से निकले, तब उसे याद है कि हाँ वो सवाल तो मेरा रह गया था, उस सवाल का जवाब तो ये था। अच्छा मैं लिख लेता हूं, तो बताइए क्या उसको इजाजत होगी लिखने की? नहीं। बाहर जाके बोले कि हाँ 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 इस सवाल का जवाब तो ये था, कोई इजाजत मिलेगी उसको? कोई नहीं मिलेगी। बाहर जाके कहे, उसको पता चलता है जो ही जाता है, भले वालिदैन को झूठ बोले कि बड़ा अच्छा पेपर हुआ, जबरदस्त हुआ, कमाल हुआ, लेकिन दोस्त बता देते हैं, किताब बता देती है तू गलत करके आया है, तेरा ये सवाल दुरुस्त नहीं है। अब वापस जाना चाहिए कमरा इम्तिहान में कि जाके मैं लिख लूंगा, मैं दुरुस्त कर लूंगा, फरमाया आप इजाजत नहीं है। इसी तरह ये कमरा इम्तिहान है, आपसे सवाल हो रहे मर रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंता तकुलु फी हक्के हाज़ा रजुल। अब आपने गलत जवाब दे दिए, अब आपको समझ में आया जवाब तो गलत था, मैं तो इनके बारे में ये कहता था, मैं तो उनको अपनी मिसाल कहता था, अपने जैसा कहता था, मैं तो कहता था रसूलुल्लाह की मिसाल गांव के चौधरी की सी माज़अल्लाह। अब पता चला सवाल गलत है, लेकिन अब वापस आने की जरूरत नहीं है, अब वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो पता चला अकीदा और मानना भी वही मोतबर होगा जो दुनिया में माना है, मरने के बाद मानना कुछ काम ना आएगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। जो कुछ करना है दुनिया में करके चले जाइए, मरने के बाद भले आप कहें कि नहीं 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 मैं तो उनके बारे में ये कहता था। और याद रखिएगा बाज लोगों ने क्या कहा, हमारा ज़हन क्या होता है, बस जी वो भी मुसलमान है आप भी मुसलमान है, बात एक ही है भाई, वो भी नमाज पढ़ते हैं आप भी नमाज पढ़ते हैं, बात एक ही है, वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं आप भी अल्लाह का नाम लेते हैं, बात एक ही है। तो मुझे बताइए क्या ईसाई अल्लाह का नाम नहीं लेते, यहूदी अल्लाह का नाम नहीं लेते, कादियानी अल्लाह का नाम नहीं लेते, बात एक ही है माज़अल्लाह? नहीं, एक बात नहीं है। बाद लोग क्या कहते हैं, बस ये सारे ही ठीक हैं, ये ऐसे रोला डाला हुआ है। बास कहते हैं यार ये सारे खराब है, फरमाया नहीं, सतफ्तरिकु उम्मती इला सलासति व सबईना फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अन करीब ऐसा वक्त आएगा, फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि एक ठीक है,
آپ کیسے کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ایک ٹھیک ہے باقی جہنمی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ سارے جہنمی ہیں؟ تو پتہ چلا ایک ٹھیک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ سنت جماعت ہوگی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا بعض لوگوں نے کیا ہوا دی، اور جیسے دیکھیں یہ پیروں کو ماننے والے ہیں، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ درباروں پہ جانے والے ہیں، یہ درباروں پہ نہیں جانتے جاتے، یہ صلاۃ السلام پڑھنے والے، یہ درود السلام نہیں پڑھنے والے، یہ اذان سے پہلے درود السلام پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہیں مستحب۔ آپ درود السلام پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھنے پر ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ اصل بات وہ ہے جو آپ کو علماء سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ جو لکھ دیا کہ میرے نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ جو اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا احساس زیادہ طاقتور ہے، اس سے کتے کو بھگا دوں گا، نبی مجھے کیا فائدہ دے گا؟ معاذ اللہ یہ جو لکھ دیا کہ بعض اوقات امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ جو لکھا کہ اگر ختم نبوت کے بعد کوئی اور نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ جو لکھ دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا بھی ممکن ہے معاذ اللہ، اس کا کیا جواب ہوگا؟ جب یہ لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو معاذ اللہ کرسی اس کے زور سے چر چر کرتی ہے معاذ اللہ، اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہم نے لکھا ہے یا ہمارے بڑوں نے لکھا ہے۔ بس محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ تو دنیا میں جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا نظریہ درست ہوگا، وہی قبر میں کام آئے گا، وہی حشر میں کام آئے گا۔ اگر دنیا میں باطل نظریہ تھا، باطل عقیدہ تھا، قبر میں جاتے ہی وہ سارے نظریات کی جڑ ختم ہو گئی، حشر میں پہنچتے ہی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، پھر وہاں پہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ لیکن کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے قانون خدا، ایک ہوتی ہے قدرت خدا۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر دے۔ حضرت آدم کو نہیں پیدا کیا، حضرت حوا کو نہیں پیدا کیا، اگر چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ عیسیٰ روح اللہ کو پیدا نہیں کیا، لیکن قانون کیا ہے؟ نہیں کرے گا، وہ قدرت ہے، وہ دکھاتا ہے اپنی قدرت۔ اب اگر کوئی بیٹھے جی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے میں بیٹھ جاؤں ساتھ میں اور مانگتا رہوں مجھے بیٹا دے دے، شادی نہیں کی، تو آپ بتائیں کیا بیٹا مل جائے گا اس کو؟ نہیں۔ ایک ہے قدرت، ایک ہے قانون۔ وہ چاہے تو آگ سے بچا لے، لیکن قانون ہے کہ آگ جلائے گی۔ وہ چاہے تو پانی میں ڈوب بھی جائے تو تب بھی بچا لے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب ڈوبیں گے تو موت آ جائے گی۔ وہ چاہے تو آپ کی پیاس ویسے بجھا دے، لیکن قانون یہ ہے کہ پانی پئیں گے تو تب پیاس بجھے گی۔ وہ اگر چاہے تو کھانا ویسے آپ کو کھائے بغیر ہی آپ کی بھوک مٹا دے، لیکن قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کھانا کھائیں گے تو تب بھوک مٹے گی۔ وہ چاہے تو ہمیں ویسے بخش دے، ویسے معاف کر دے، لیکن قانون یہ ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگے تو تب معافی ملے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب کی بارگاہ میں ہوگے تب معافی ملے گی۔ اب یہیں پر سمجھتے جائیے، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز۔ علماء کرام بیٹھتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ اب جب بارش ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ بارش نے فصلیں اگا دی، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ بارش قادر ہوگی فصلیں اگانے پر؟ نہیں، اللہ نے بارش کے اندر برکت رکھی، اس نے فصلیں اگا دی۔ ہم نے کہا جی ربی نے فصلیں اگا دی، اللہ نے ربی میں برکت رکھی، اس نے فصلیں اگا دی۔ ہم نے کہا جی پانی نے پیاس بجھا دی، کیا پانی کے اندر ہمت پیاس بجھا دے؟ نہیں، اللہ نے پانی کو اختیار دیا، پانی نے ہماری پیاس بجھا دی۔ اگر وہ نہ چاہے تو آپ سمندر کا سمندر پی جائیں، پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر وہ نہ چاہے تو آپ پہاڑ کا پہاڑ کھا جائیں، بھوک نہیں مٹے گی۔ اگر وہ نہ چاہے آپ کہیں بھی ہوں، آگ آپ کو لے لے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک قانون ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک حقیقت ایک مجاز۔ جب اس نے کہا کہ آگ نے جلایا ہے، آگ نے نہیں جلایا، اللہ نے آگ کو طاقت دی ہے، اس نے جلایا ہے۔ جب ہم نے کہا پانی نے ڈبویا ہے، پانی نے طاقت دی ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، پانی نے نہیں ڈبویا، اللہ نے پانی کو طاقت دی ہے،
उसने डबोया है। तो जब भी अगर कोई ऐसी बात आए मुसलमान की तरफ से, तो कायदा यह है कि उस पर शिर्क का हुक्म नहीं लगाया जाता, बल्कि उसमें मोमिन के अकीदे को देखते हुए तावील की जाती है कि ये मोमिन का अकीदा नहीं है कि ये बारिश खुद सब कुछ कर सकती है, ये आग सब कुछ खुद कर सकती है, ये पानी सब कुछ खुद कर सकता है, ये हवा सब कुछ खुद कर सकती है। सब जानते हैं कि मोमिन का अकीदा यह है, आग को ताकत अल्लाह ने दी है, पानी को ताकत अल्लाह ने दी है, इसी तरह पहाड़ों को ताकत अल्लाह ने दी है, हवा को ताकत अल्लाह ने दी है, प्यास अगर बुझ रही है तो ताकत अल्लाह ने दी है, दरिया में बंदा डूब रहा है तो ताकत अल्लाह ने दी है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई कहे कि शाहरुख ने आलम ने अता फरमाया है, तो मतलब यह है कि शाहरुख ने आलम को ताकत अल्लाह ने दी है। अगर कोई कहे कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने बेटा दिया है, मतलब यह है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी को इख्तियार अल्लाह ने दिया है। अगर कोई कहे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात को हथेली पर राई के दाने की तरह देखते थे, तो वजह यह है कि ताकत और इख्तियार सब अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, ये कायदा है, एक हकीकत होती है और एक मजाज होता है। अब अगर कोई बोले कि नहीं जी आपने कह दिया जी, अब देखें ना, कार बार खड़ी है, पूछे किसकी, बोलेगा मेरी है। आपकी कैसे होगी? हर चीज तो अल्लाह की है, आपकी कैसे आ गई? तो अगर गौसे आजम ने दिया तो मतलब इख्तियार अल्लाह ने दिया है, अगर शाहरुख ने आलम ने दिया तो मतलब इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था, दो ही फरिश्ते हैं मुनकर नकीर, हर कब्र में जाते हैं, हर कब्र वाले से सवाल होता है, हर कब्र वाले से 3 ही सवाल होते हैं, और लाखों लोग एक ही वक्त में मर जाते हैं, लाखों लोगों से एक ही वक्त में सवाल होते हैं, और 3 सवाल होते हैं। ये मुनकर नकीर को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है, एक वक्त में लाखों कब्रों में जा रहे हैं, 2 ही हैं, सबसे सवाल कर रहे हैं, लाखों कब्रों में जा रहे हैं। तो फिर मेरे मुस्तफा भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इख्तियार दिया है। और बाज लोग क्या कहते हैं, बाज लोग कहते हैं जी देखें वहां पर मेरे आका कब्र में आते नहीं है। बाज लोगों को यह भी अकीदा है, आते नहीं है, बल्कि वो तस्वीर दिखाई जाती है, तस्वीर को देख के मुर्दा पहचानता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। आप बताइए, किसी इंसान की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बोलूं कि ये क्या है, बिलफर्ज मैं हाजी अशरफ साहब की आपको तस्वीर दिखाऊं और पूछूं क्या है, आप बोलेंगे हाजी अशरफ साहब, आप कहेंगे नहीं ये हाजी अशरफ साहब की तस्वीर है, ये हाजी अशरफ साहब नहीं है। कोई बोले आमिर भाई पानी तो पिलाइए, आमिर भाई पानी की बजाय तस्वीर दिखा दूं, तो क्या प्यास बुझ जाएगी उसकी? खाना तो खिलाइए, आइए जी खाना खिलाते हैं आपको, तस्वीरें सामने रखते खाने की, देख लीजिए, तो बुझ जाएगी? नहीं। अब अगर कोई मर्द की तस्वीर को या खाने की तस्वीर को या पानी की तस्वीर को पानी बोले, खाने की तस्वीर को खाना बोले, मर्द की तस्वीर को आदमी कहे, हाजी रियाज साहब की तस्वीर को हाजी रियाज कहे, तो हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये हाजी रियाज साहब नहीं, ये उसकी तस्वीर है। ये क्या है? उसकी तस्वीर। कैसा अजीब अकीदा है कि ये तो मान लिया कि लाखों कब्रों में एक वक्त में फरिश्ते तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर जा सकती है लाखों कब्रों में, लेकिन कहते हैं मुस्तफा नहीं जा सकते। कैसा अजीब अकीदा है, कैसा अजीब अकीदा है। और याद रखिएगा, मैंने जैसे आपको अर्ज किया, तस्वीर को अगर कोई हक बोले, सच बोले कि ये आदमी की तस्वीर है, नहीं उसको बोले ये आदमी है, तो ये झूठ हो गया। और अगर नबी की तस्वीर को कोई नबी कह दे, यही सवाल होता है ना, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फरिश्ता कह रहे इस आदमी के बारे में क्या कहता है, ये बोलते तस्वीर दिखा रहे। तवज्जो कीजिए, बात को समझिए। फरिश्ता कह रहे कि इस रजुल के बारे में, आदमी के बारे में क्या कहता था, और ये बोले कि तस्वीर दिखाई जा रही है। फरिश्ता रजुल कह रहा है, आदमी कह रहा है, तो आदमी को तस्वीर कहना यह भी दुरुस्त नहीं, तस्वीर को आदमी कहना यह भी दुरुस्त नहीं। और उसका जवाब क्या होता है? वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के रसूल हैं। अब बताइए, तस्वीर को जो नबी कह दे या रसूल कह दे वो भी ईमान से गया? तो बताइए, फरिश्ता तो आया था इम्तिहान लेने के लिए ईमान का, और इनका कैसा नजरिया है कि इधर फरिश्ते को झूठा करार दे रहे हैं, उधर मुर्दे को काफिर करार दे रहे हैं। कि अगर वो तस्वीर को बोल दे कि ये अल्लाह के रसूल है, तब वो बेचारा ईमान से गया, और फरिश्ता पूछे कि इस आदमी के बारे में क्या कहता, तब ये झूठ बोल रहा है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. مصطفیٰ جب چاہو جہاں چاہو جانا چاہو تو جا سکتے ہو. ہمیں کسی ایرے غیر نٹھو خیرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جا کے پوچھنا ہے تو امام بوسیری سے پوچھئے. 12 سال سے فالج کے مرض میں مبتلا ہیں. سوچتے ہیں بوسیری ویسے بھی تو دنیا سے چلے جانا ہے, کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا جا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا جا. قلم اٹھاتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں. 12 سال کا فالج بھی ٹھیک کر کے جاتے ہیں, چادر بھی تحفے میں دے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ آتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں, نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آنا چاہیں تو میرے آقا آ سکتے ہیں, آقا آ سکتے ہیں. اور جو ایک ہی وقت میں کئی قبروں میں چلے جائیں, کئی قبروں میں تشریف لے جائیں, ایک ہی وقت میں سوال ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اب دیکھیے ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں, ایک وقت میں کئی قبروں میں جا سکتے ہیں. تو وہ ایک ہی وقت میں کئی میلادوں میں بھی آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. اللہم آمین. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کل بھی, جو اسلام بھی موجود تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا کان پکڑ کے جدھر لے جائے. نہیں, ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے جو کھوکھلی بنیادوں والا ہو, جو زائل ہو جائے. ہمارا مذہب, ہمارا مسلک وہی ہے جو صحابہ کرام کا مسلک تھا, جو صدیق اکبر کا مسلک تھا, جو فاروق اعظم کا مذہب ہے, جو عثمان غنی کا مذہب ہے, جو علی المرتضیٰ کا مذہب ہے, جو حضرت حسان بن ثابت کا مذہب ہے. انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. اور دیکھتی کیسے, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کیونکہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آپ وہ ہیں کہ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, پکڑے رکھیں گے. جو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ کی رسی سے مراد یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کہ اگر اس کو تھامے رکھیں گے, ادب مصطفیٰ کرتے رہیں گے, رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, قبر میں بھی کامیاب ہوں گے, حشر میں بھی کامیاب ہوں گے. یہی دعوت اسلامی کی تعلیمات ہے, یہی دعوت اسلامی سکھا رہی ہے کہ ہمارا بچہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا بن جائے. اور یاد رکھے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت ہمیں یاد رکھا. آج الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے مصطفیٰ کی یاد کو عام کر رہا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ یہاں پر قائم ہے آپ کے شہر میں. اور جیسے میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا, ہر سال نظام کو چلانے کے لیے ٹیلی تھون کیا جاتا ہے, کیونکہ نظام چلانا ہے. ہمارے ہاں کیا ماحول ہوتا ہے, ہم میلاد کے اوپر, میلاد منائیں آپ, ہم منع نہیں کر رہے, میلاد کے اوپر ہم کوشش کریں گے 10 دیگیں ہم پکائیں, 5 دیگیں پکائیں, زیادہ سے زیادہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے خرچہ کیا ہے. شادی ہو تو ہم پورے علاقے کو بتائیں کہ کسی کی شادی ہوئی, اس نے خرچہ کیا ہے. لیکن جب مدرسے میں دینے کی بات آتی ہے, جب آتی ہے جامعہ میں جہاں پہ واقعی دینا چاہیے تھا, جو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی, ہم کیا دیکھتے ہیں, جو چھوٹا نوٹ ہو وہی دینا چاہیے, وہی جانا چاہیے. اور ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو ایسے ملے کہ چھپر پھاڑ کے مل جائے, ایک ہی دفعہ میں امیر ہو جائیں. جب دینے کی اللہ کی بارگاہ میں بات آتی ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں چھوٹا نوٹ جانا چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولین ترجیح علم دین پر خرچ کرنا ہے, یاد رکھیے گا. آپ نے علم دین پہ خرچ کیا, بچے حافظ بن گئے, عالم بن گئے, آگے پڑھاتے جائیں گے, وہ آگے پڑھاتے جائیں گے, وہ آگے پڑھاتے جائیں گے, وہ آگے پڑھاتے جائیں گے. سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی قیامت تک چلتا رہے گا, قیامت تک یہ چلتا رہے گا. علم دین پر خرچ کرنا. اصحاب صفہ موجود تھے,
ایک چبوترے پر رہتے تھے, لوگ آکے دیتے تھے اور وہ استعمال کرتے تھے. آپ نے سنا نہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, ایک پیالے سے جس کے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک دن بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. یہ صفہ کے مقام پہ سارے صحابہ رہتے تھے, 70 صحابہ کرام تھے. بہت بھوک لگی ہوئی تھی. ایک شخص دودھ کا پیالہ لے کر آیا. میں نے دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے تو اب تو میری بھوک مٹ جائے گی. میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے امید تھی مجھے کہیں گے کہ پی لو, تمہیں بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سب کو بلا کے لے آؤ. سارے آ گئے, سب کو بلا لیا. اب کہہ رہے میں حیران کہ ایک پیالہ اور اتنے سارے لوگ اور مجھے بھوک لگی ہوئی, بچے گا کیا؟ لیکن فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کر دو, سب کو پلانا شروع کر دو. سب نے باری باری پینا شروع کر دیا. فرماتے آخر میں بیٹھا تھا, جب میرے پاس پیالہ پہنچا تو دودھ ویسے کا ویسے موجود تھا. فرمایا میں نے دودھ پیا سیر ہو کر. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا, میں نے سیر ہو کر پیا. فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھ سے اور نہیں پیا جائے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ دودھ ویسے کا ویسے موجود تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, ایک پیالے سے جس کے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہیں کہ مالک کونین ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک کنویں کا نام تھا شیبان یعنی کھارا کنواں. میرے آقا نے فرمایا اس کا نام شیبان نہیں ہے, نعمان ہے یعنی میٹھا کنواں. فرماتے صرف نام تبدیل کرنے سے کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا. کمالات ہیں. تو علم دین پر خرچ کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. آپ میں سے کئی اسلام بھی ایسے یہاں موجود ہیں, بیٹھے نظر آ رہے ہیں, جو پورا یونٹ بھی دیتے تھے, آدھا یونٹ بھی دیتے تھے. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے 1 یونٹ